درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 174 سے 176 تک پڑھیں۔ ان آیاتوں میں اہل کتاب کے علماء کی حق پوشی اور مفاد پرستی پر وعید بیان ہوا ہے کہ علماء بنی اسرائیل کی جو خود ساختہ حلت و حرمت اس پر، جنہوں نے مذہب کو ایک کاروبار بنایا تھا، کسی چیز کو حلال کرو لوگوں کے مفاد میں کہ اس سے تمہیں فائدہ ملے، اور بعض چیزوں کو حرام کرو عوام کے مفاد میں کہ اس سے ان کو فائدہ ملے۔ یہ عوام کی گمراہی کا سبب والا عمل ہے۔ اس سے عام لوگ ایک تو ان پر بڑا بوجھ پیدا ہو جائے گا، بڑا بوجھ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کم چیزوں کو حرام کیا، اور علماء بہت بڑی فہرست، ایک لمبی فہرست بنائے حرام چیزوں کا، پھر وہ عوام پر بوجھ بن جائے۔ یا ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے واضح حرام کی اور وہ حرام چیز وہ عوام کے مفاد میں نہ ہو بظاہر، اور عوام علماء سے اس چیز کو حلال مانگے اور پھر علماء اپنے مفاد میں اس چیز کو حلال کریں۔ بہت بڑا جرم ہے شریعت میں، بہت بڑا گناہ ہے، اس میں لوگوں کا بڑا نقصان ہے، اور شریعت کو مسخ کرنے والا ایک عمل ہے۔ اس لیے بہت سخت وعید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو پہلے میں آیاتوں کا ترجمہ کروں گا، پھر انشاءاللہ تفسیر اور تشریح کریں گے، کافی مسائل سامنے آئیں گے، کافی سوالات، پھر سوالات کا مدلل جواب دیں گے اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو کچھ کتاب میں نازل ہوئی ہے، کتاب میں جو کچھ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں، چونکہ یہ مسئلہ تو یہودیوں کے ساتھ متعلق تھا، تو وہ تورات میں واضح چیزیں نازل تھی، انجیل میں، زبور میں، لیکن اس کو وہ چھپاتے تھے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اپنے فائدے کے لیے، اس کے بدلے دنیا کا جو قلیل فائدہ ہے، معاوضہ، وہ لیتے تھے۔ اولئک، یہی لوگ، ما یاکلون، نہیں کھاتے، نہیں ڈالتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر آگ۔ یہ جو پیسہ وہ کار ہے اللہ کے دین کو چھپانے کی وجہ سے، یہ ایسا سمجھو کہ یہ پیسہ نہیں بلکہ آگ ہے، جو حلال کو حرام کر رہے اپنے مفاد، گویا کہ وہ آگ کو جو ہے نا کار ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا جو حق پوشی کرتے، جو اللہ کی کتابوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اللہ کی کتابوں کی تعلیمات لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ یوم القیامہ، ابھی تو وہ کہہ رہے کہ ہم بڑے اللہ والے لوگ ہیں ہم، بلکہ وہ یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ سے ہم تم کو چھڑائیں گے، اللہ سے ہم تم کو چھڑائیں گے، ہم تمہاری شفاعت کریں گے، ہے نا، اسی طرح بولتے، لیکن ان کے ساتھ اللہ بات نہیں کرے گا۔ یہ کیا شفاعت کریں گے ہماری؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو مسخ کیا ہے، اس طرح کے اس میں انہوں نے تعریف کی ہے، کمی بیشی کیا ہے، اصل دین کو انہوں نے چھپایا ہے، اپنی شریعت لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اللہ کی کتاب کو پیچھے کی، اپنی کتاب ہمارے ہاتھوں میں تھی، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں بزرگی کا اور تقدس کا کہ ہم تمہاری شفاعت کریں گے، لیکن حالت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میں ان سے بات نہیں کروں گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ پاک کرے گا اللہ ان کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔
دردناک عذاب. کیوں دردناک عذاب؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کے عوام کی گمراہی کا سبب بنے. آئین میں ایک چیز لکھا ہو آئین میں، اور جو آئین والے ہیں، جو آئین کو جانتے ہیں، آئین پر عمل کرنا جن کی ذمہ داری ہے، وہ آئین کو چھپائے اور اپنی منمانی دکھائے. کتنا بڑا نقصان. اسلام تو دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں انسانوں کی رہنمائی فرمایا، اور کچھ چیزوں کو انہوں نے حرام کیا. اس میں ملی اجتماعی فائدہ تھا، لیکن ایک طبقہ کے کہے پر علماء نے اس حرام کو حلال کیا. میں ایک مثال آپ کو دوں. ہمارے ملک میں جاگیرداری کے حوالے سے، کہ جاگیرداری عام عوام کے لیے مفید نہیں ہے. جاگیرداری کا نظام کچھ لوگوں کا ضرور اس میں بلا ہے، کچھ لوگوں کا اس میں ضرور فائدہ ہے. اب یہ عمل کہ اللہ کی زمینوں پر قبضہ کرنا، ان کا مالک بن بیٹھنا، اور باقی انسانوں کو اپنا نوکر غلام بنانا، اور وہ دن رات اللہ کی زمین پر محنت کرے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے، کھانے کو بھی پورا نہیں ملے، اور وہ نہ جس نے محنت کیا ہے نہ وہ مالک ہے زمین کا، وہ مالک بنے، اور اس کا فتویٰ عالم دے دے. اس عمل کو علماء جائز ٹھہرا دے. یہ کوئی آسان کام؟ اور وہ پھر ان پیسوں سے، وہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، وہ ان پیسوں سے وہ بڑے بڑے کارخانے بنائے، تجارت کو جو ہے نا بڑے بڑے تاجر بن جائے، اچھے اچھے مناصب پر پہنچے، سیاست کرے، سیاسی مناصب پر چلے، اور بہت پیسہ کمائے، بڑا شہرت، بڑی طاقت، اور وہ باقی خلق خدا بہت پیچھے جائے، اور یہ بولے کہ یہ عمل اللہ نے جائز ٹھہرایا ہے کچھ لوگوں کے مفاد. وہ آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے. اب آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کو ہم نے خوش کیا، اس لیے کہ بڑے بڑے وہ امیر لوگ تھے، وہ طاقتور لوگ تھے، اور خلق خدا کو ہم نے مایوس کیا، ہم نے اس کو محروم کیا. تو ایسے آدمی سے اللہ نہیں پوچھے گا. آپ 100 دلائل دے دیں، ٹیکنیکل حوالے سے آپ اس کو حلال ٹھہرائے. ہمارے علماء نے ایسی کتابیں لکھی اور انہوں نے ثابت کیا کہ جاگیرداری نظام بالکل صحیح ہے، بالکل جائز، بالکل صحیح، بالکل جائز، اور عوام کو صاف صاف جو ہے نا محروم کیا زمینوں سے، وسائل سے، اور فرمائیے جائز. کتنا بڑا نقصان ہوا. اب اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا. ظلم کو کبھی اللہ تعالیٰ نے حلال کیا؟ کسی بھی شکل میں ظلم حلال ہے. جس ٹیکنیکل انداز میں تم ظلم کرو، آپ آئین کے سائے میں ایسا کرو، قانون کے سائے میں کرو، اپنے لیے دلائل لاؤ، بڑے بڑے وکیل، اچھے اچھے دلائل، تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ کیا یہ عمل از خود ظلم نہیں ہے کہ ایک طبقہ زمینوں پر قبضہ کرے، اس زمینوں سے اس طاقت حاصل کرے، پھر خلق خدا کو اپنا غلام بنائے، نوکر بنائے، اس کو ہاری بنائے، اور پھر وہ دن رات محنت کرے، اپنے بچوں کے ساتھ اس کو کچھ بھی نہیں ملے، اور اگلا گھر میں بیٹھا کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے. یہ ظلم نہیں ہے؟ لیکن کچھ علماء کرام نے اپنے مفاد میں، کچھ نہیں بہت ساروں نے کہا یہ حلال ہے. بالکل حلال ہے. کس نے بولا کہ جاگیرداری نظام جو ہے نا؟ اچھا، اسی طرح ایک آدمی اٹھے اور وہ بادشاہت کا اعلان کرے کہ میں بادشاہ ہوں، میں امیر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں. حالانکہ یہ حق سارے عوام کا ہے کہ مشورے سے جو ہے نا حاکم بنے، مشورے سے بنے، جو امیر بنتے ہیں مشورے سے بنے، جمہوری طریقے سے بنے. لیکن ایک طاقتور آیا، اس نے جمہوریت کو پامال کیا، مشورے کو پامال کیا، سنت رسول پر وہ نہیں چلا، اور خلق خدا کو امارت سے، اس حصے سے معروم کر دیا کہ حکومت سازی میں تمہارا کوئی حق ہی نہیں ہے.
حکومت سازی میں تمہارا حق نہیں ہے. اور اس نے فتویٰ دیا کہ بالکل بادشاہت، یہ عمارت اور یہ آمیریت یہ بالکل جائز. تو کیا جائز ہوئے گا؟ ایسے لوگوں کو اللہ چھوڑے گا پھر؟ کہ اس میں سب شراکت دار تھے. حکومت سازی میں یہ سب کا حق تھا کہ سب سے مشورہ ہوتا، پھر باہمی مشورے سے امیر طے ہوتا. لیکن ایک طبقے نے، ایک طاقتور طبقے نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر وہ حاکم بنا، وہ امیر بنا، اور علماء نے کہا بالکل یہ جائز. عینی اسلام ہے. یہ کیا ہے؟ عینی اسلام. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہمارے مشورے کے بغیر ایک آدمی میرا امیر بنے؟ میرا اس میں مشورہ نہیں ہے، میرا اس میں جو نا رائے نہیں ہے، میرا اس میں مفاد نہیں ہے. اور علماء اپنے مفاد میں بولیے، اور وہ مناسب پھر علماء کو جو ملے اس طبقے کے ذریعے سے، وہ عزتیں، وہ مناسب، وہ پیسے، وہ عہدے، کیا ان کے لیے پھر حلال ہے؟ پھر وہ کیا کر رہے؟ وہ پیسہ ان کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. آگ ہے کہ تم ایک حرام چیز کو حلال کرو. ظلم کبھی حلال ہے نا؟ اور قرآن کے خلاف ایک عمل وہ جائز عمل ہے، سنت رسول کے خلاف ایک عمل وہ جائز عمل ہے. اور اگر اس کو کوئی جائز ٹھہرائے گا تو یہودیوں کے علماء ایسا کرتے تھے، اس طرح کرتے تھے. حلال کو حرام عوام کے مفاد میں، اور حرام کو حلال عوام کے مفاد میں. بس عوام خوش ہو جائے، ہمارا پیٹ پلے، مجھے کچھ ملے. شریعت کا مجھے پاس نہیں ہے، اللہ کا مجھے پاس نہیں ہے، کہ میں تو اللہ کا تابع ہوں، میں دین کا عالم ہوں، میں عوام کی خوشی میں اللہ کو ناراض کروں اور ایک طبقے کے مفاد میں سارے انسانوں کو میں محروم کر دوں. اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے ایسا فتویٰ دیا جس سے ابھی تک یہ پورا معاشرہ ترقی نہیں کر رہا. جس دن ہمارے ملک میں جاگیرداری نظام کے لیے علماء کرام نے فتویٰ دی، وہ پہلا دن تھا تاریکی کا کہ اس ملک نے بھی پیچھے جانا ہے، اس نے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس میں لوگوں کو آزادی نہیں ملے گا، اس میں لوگ ابھی اپنے رائے پر نہیں چلیں گے، اس میں ہر آدمی کو اپنا محنت کا صلہ نہیں ملے گا، اس کی معیشت میں ابھی بیلنس نہیں آئے گی، اس کے اقتصاد میں انصاف نہیں آئے گا، اس عمل میں اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اور آج تک ہم دیکھ رہے. تو اللہ نے فرمایا اے یہودیوں کے عالموں، اے درویشوں، اے پیشواؤں، مذہب کو کاروبار مت بناؤ. جو مذہب، جو اللہ تعالی نے جو دین دیا ہے اس کو چھپاؤ نہیں. اللہ کے دین کو مذہب میں تبدیل مت کرو، اپنی فہرست مت دے دو. حلال کی وہی فہرست ہے جو اللہ نے دیا ہے، حرام کی وہی فہرست ہے جو اللہ نے دیا ہے. اپنی فہرستیں نہیں بناؤ. بہت چیزوں کو تم نے عوام پر حرام کیا جو حلال تھی، اور بہت ساری چیزیں حرام تھی اس کو تم نے حلال کی. تو گڑبڑ ہو گیا نا، چیز گڑبڑ ہو گئی. اسی لیے سورہ آل عمران کی آیات 187 میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا، ایک قرار لیا اہل کتاب سے، ضرور تبیننہ، کہ تم نے اس کو بیان کرنا ہے، للناس، لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے علماء سے کیا وعدہ لیا؟ کہ انہوں نے دین کو بیان کرنا ہے، اللہ کی کتاب کو بیان کرنا ہے. ولا تکتمونہ، اس کو چھپانا نہیں ہے. فنبذوہ وراء ظہورہم، مگر انہوں نے اپنے مفاد میں اللہ کی کتابوں کو پیچھے ڈال دیا، تو ادھر الماریوں میں اس کو بند کر دیا، پوشوں میں. اور عوام کو بولا صرف ثواب کی نیت سے پڑھنا، صرف ثواب کی نیت سے. اگر سمجھ کی نیت سے تم نے پڑھا تو پھر تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، پھر تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے، پھر تو تم دیندار انسان بن جاؤ گے، پھر تو ہمارے ہاتھوں سے تم نکل جاؤ گے، پھر ہماری پیشوائیت سے تم نکل جاؤ گے.
پھر جو مذہب کے نام پر ہم دندے کر رہے ہیں، دندے ہم نہیں کر سکیں گے. اس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے ڈالا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر اپنی شریعت سے خود ساختہ مال بٹورنا لوگوں سے شروع کی. سارے چندے لوگوں کا کھاؤ، سارے صدقات پر قبضہ کرو، ساری زکاتیں کھاؤ، سارا خیر خیرات کھاؤ، فطرانے کا 1 پائی غریب کو مت دے دو، اور آمیریت کے لیے فتویٰ دے دو، بادشاہت کے لیے فتویٰ دے دو، ظلم کے لیے فتویٰ دے دو، ظالموں کے لیے فتویٰ دے دو. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت غلط سودا یہ کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو تو چھپایا پیچھے اور اپنی شریعت لوگوں کے ہاتھوں میں دی تھی، اپنی کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں دیا. کس کو پڑھو؟ بس اس کو پڑھو. اور یہ بات تورات میں بھی ہے، استثناء باب 6 اور آیات 6 سے 9 میں. ادھر کیا ہے؟ فرمایا اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے بیٹھتے ان کا چرچا کرنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانیوں پر ٹیکوں کے مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں پر اور اپنے پاٹکوں پر لکھنا. کیسا ہے؟ ان کو تو چھوڑے جو یہودی ہے، جو ہمارے علماء ہیں، انہوں نے قرآن کو ایسا شائع کیا کہ ہمارے دلوں پر نقش، ہمارے ماتوں پر نقش، ہمارے گھروں پر نقش. ہاں کچھ شوشا کے لیے آدھے کی عدالت کے بالکل سامنے لکھے اے عدلو ہوا قرب للتقوی. کیا اس عدالت میں عدل ہے؟ اسپتال میں جاؤ تو ادھر جو آیات آپ کو ملے گا نا، اور دفتروں میں جاؤ رشوت کے خلاف آپ کو آیاتیں ملیں گی. یہ شوشا ہے. اگر یہ صحیح بچپنے سے ہم کو قرآن ایسا سکھاتے تھے کہ جو قرآن تجھ کو دیا گیا ٹھیک، اس کو ذہن نشین کرنا، دل پر نقش کرنا، اس کو گھر میں ہو، بازار میں ہو، ہر جگہ ہو، اس کا چرچا کرنا. میں تو کہتا ہوں اس کو چھوڑو، مسجدوں میں قرآن کا چرچا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں جو 4 لاکھ مساجد ہے، ہر دن کو چھوڑو، صرف جمعے کو لے لو، جمعے کو قرآن کا چرچا ہے، قرآن کی تعلیم ہے. میرے بھائیوں قریب قریب آؤ، دین کی باتیں ہوتے ہیں، وہاں قرآن ہے، وہاں قرآن کا چرچا ہوتا ہے، وہاں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی. خدا کے لیے بولو، دین اسی کتاب میں جو مولوی صاحب نے لکھا ہے، یا دین قرآن میں ہے؟ دین کس میں ہے؟ آؤ میرے بھائیو، دین کی باتیں ہوتی ہے، اور اگر مولوی صاحب کا کتاب اس نے جو ہے نا کھولا ہوا ہے، کہتے یہ بھی تو قرآن ہے، یہ بھی تو قرآن ہے. نہیں، وہ قرآن نہیں ہے، قرآن یہ ہے 30 پارے کا، وہ قرآن نہیں ہے. ہاں اس میں قرآن کی ضرور آیاتیں ہوئیں گی، اس میں ضرور احادیثی ہوئیں گی، لیکن وہ قرآن نہیں ہے. اپنے پاٹکوں پر لکھنا، کاش کہ ہر جگہ قرآن کی آیاتیں ہوتی تو آج ہم قرآن والے لوگ ہوتے. لیکن صحابہ کرام کے دل میں قرآن نقش تھا، ان کے ذہنوں پر قرآن تھا، ہر چیز ان کی زندگی آپ دیکھ. اب آگے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ دکھلاوے کے لیے نہیں، عمل کے لیے. سورہ بنی اسرائیل کی آیات 159 میں ان الذین یکتمون ما انزل من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان روشن آیاتوں کو جو اللہ نے نازل کیا، جو ہدایت کے لیے ہے، من بعد ما بیناہ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرے گا. یہ تو کہتے ہیں نا ہم تمہاری شفاعت کریں گے. اللہ کی کتابوں کو بھی چھپایا ہے، اور ظلم کو بھی انہوں نے جائز ٹھہرایا ہے، اور عاملیت کے بھی ساتھ ہے، ظالموں کے بھی ساتھ ہے، پھر بھی کہتے ہیں ہم تمہاری شفاعت کریں گے. ہم تو بزرگ لوگ ہیں، ہم تو دین والے لوگ ہیں، ہم نے تو دین کی خدمت کیا. کیا خدمت کیا تم نے دین کی؟ تم نے لوگوں کو قرآن سے آگاہ کیا، پیغمبر کی سیرت اور سنت ان کے سامنے رکھا، حق ان کے سامنے رکھا.
حق کی طرف ان کی رہنمائی کی. 1000 میں سے ایک مسلمان اس وقت تمہاری وجہ سے قرآن نہیں جانتے. 1000 میں سے ایک, وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھتے, اس لیے کہ تم نے اس کو قرآن سے دور کر دیا تھا. بنی اسرائیل کو تو آپ چھوڑ دے, ہم اپنے گریبان میں ہم دیکھیں, پوری قوم کو قصے کہانیوں پر ہم نے لگا, اپنی اپنی کتابیں ہم نے قوم کو تھما دی, اور قوم کو ہم نے فرقوں میں بانٹا, قوم کو ہم نے کمزور کیا, قوم کو ہم نے ظالموں کے حوالے کیا. معیشت میں ظلم, سیاست میں ظلم, معاشرت میں ظلم, عدالتوں میں ظلم, ریاست میں ظلم, حکومت میں ظلم, گھروں میں ظلم, بازاروں میں ظلم. ایسا نہیں ہے, ہماری وجہ سے ہے. تو پھر بھی تم کہتے ہو کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئے. ایسے لوگوں پر جو اللہ کی کتابوں کو عوام سے چھپاتے, جانتے بوجھتے اپنے فائدے کے لیے, ان پر اللہ کی لعنت ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کریں گے, اس لیے کہ تم نے حق کو چھپایا, اللہ کی کتابوں کو, بڑا نقصان کیا تم نے, بڑا گناہ کا کام. ایک ڈاکٹر ایک مریض کی تشخیص کرے صحیح طریقے سے, اس کو دوائیاں لکھے, اور وہ میڈیکل والے کے پاس آئے کہ مجھے یہ دوائیاں دے دو, اور وہ میڈیکل والا اس پرچی کے مطابق اس کو دوائی نہیں دے دے, اس میں ہیر پھیر کرے. کیا کرے؟ ہیر پھیر کرے, یا اس پرچی کے جگہ پر اور دوائی اس کو دے دے, پھر وہ مریض ٹھیک ہوئے گا؟ ہم مریض تھے روحانی, اللہ نے چاہا کہ ہمارا علاج ہو روحانی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ اس میں شفا ہے نا, اس میں شفا ہے. اب جس کے حوالے کیا, اس نے قرآن کے علاوہ ایک اور کتاب ہمیں تھما دی, بولتے اس میں شفا ہے. کچھ آیاتوں کو ظاہر کیا, کچھ کو چھپایا, یعنی کچھ گولیاں دی, کچھ کو چھپایا, اور ان گولیوں کے بدلے میں اور دوائیاں دے دی, آیاتوں کے مقابلے میں اور چیزیں آپ کو دے دی, ہم پھر ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ہم روحانی مریض, اور اگر روحانی طور پر ہم مر گئے تو اس کا قاتل کون ہے؟ ہمارا روحانی قاتل پر یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ہیر پھیر کیا. اور آج ہم روحانی طور پر مرے نہیں ہیں. کدھر ہم لوگوں کا اخلاق؟ کوئی اخلاق ہے؟ کوئی اچھا عقیدہ ہے؟ عبادتوں میں کوئی خلوص ہے؟ کوئی انسانیت ہے؟ کوئی اچھا کردار ہے؟ کوئی اچھی کارکردگی ہے؟ ہم ایک دوسرے سے مطمئن ہیں؟ اپنے معاملات میں مطمئن ایک دوسرے سے نہیں مطمئن. ہم کو روحانی موت کس نے دی؟ کس نے ہمیں مارا؟ ہماری روح کو کس نے جو ہے نا گندا کر دی؟ قرآن تو وہ تو جلا بخشتا تھا, یہ تو روحانی طور پر ہمیں انسان بناتا تھا, ہمیں زندگی دیتا تھا, ہماری شفا اسی میں تھی. سورۃ الانعام کی آیات 140, قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین. نقصان کیا بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے بچوں کو ناحق قتل کیا, جہالت کی بنا پر, علم اس کے ساتھ نہیں تھا, اور انہوں نے حرام کیا اس روزی کو جس کو اللہ نے حلال ٹھہرایا تھا, جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا تھا اس کو انہوں نے حرام کیا, اور من گھڑت طور پر وہ گمراہ ہوئے, اور وہ ہدایت پانے والے نہیں. اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں نا, دیکھیں آج ہماری معیشت, مسلمانوں کی معیشت کیوں کمزور ہے؟ جب بھی معیشت میں جدت آیا, میری بات کو سمجھ رہے ہیں, جب بھی معیشت میں جدت آیا اور وہ جدت معیشت میں ترقی کا ذریعہ بنا اور اس سے خلق خدا ترقی کر رہا تھا, ان علماء نے بولا یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, اس معیشت میں اپنا حصہ مت ڈالو. عوام پیچھے ہٹ گیا, ایک طبقہ اس پر قابض ہوا, وہ طبقہ آسمانوں پر چلا گیا, اس نے ترقی کی معیشت میں, اور خلق خدا پیچھے چلا گیا, اس لیے کہ خلق خدا نے مولوی صاحب کی بات مان کہ یہ تو حرام ہے, میں ایسا کاروبار نہیں کروں گا. جب ہم گھر بیٹھیں گے تو پھر دوسرے لوگ آ جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ سود کے نام پر کتنے کاروباروں کو انہوں نے حرام ٹھہرایا؟ پھر ان کاروباروں پر کس کا جو ہے نا قبضہ آیا؟
اور وہ لوگ پیسوں میں ابھی باز کھیل رہے اور خلق خدا بیچارہ بھوک سے مر. اللہ کہتا ہے ظلم حرام ہے. ظلم, جس چیز میں ظلم ہوگا وہ حرام ہے. ظلم تب یہ ہے کہ ہم لوگ معاشی طور پر مر رہے. جب بھی جدت آئی, پھر سے کہوں گا, جب بھی جدت آئی اور دنیا تو آگے بڑھ رہے, ترقی کر رہے, جدیدیت کی طرف جا رہے, جب بھی جدت آئی اور وہ اس میں فائدہ تھا خلق خدا کا, قرآن کی روشنی میں وہ حرام نہیں تھا, پیغمبروں کی سنت میں وہ حرام نہیں تھا, لیکن انہوں نے کہا یہ حرام ہے, ہم پیچھے ہٹے گئے. دوسرے جو چالاک لوگ تھے ان کو تو پتا تھا, وہ آ گئے اور ہماری محنت کا صلہ وہ پا رہے. آج ہمارے پیسوں پر وہ کھیل رہے, ہمارے پیسوں پر وہ ارب پتی بن گئے. یعنی ہمارے لیے وہ چیز حرام تھا. میں نے اپنے بچوں کو نہیں کھلایا, یہ چیز میں نے ادھر رکھ دی, اس کو امیر آدمی نے اٹھایا اور میرے بچے بھوک سے مر رہے. اس کے لیے حلال ہے, میرے بچوں کے لیے حرام. پتہ نہیں میری بات کو آپ سمجھے نہیں, بس اتنا ہی کافی ہے نا. زیادہ تو آپ لوگ بھی ذرا عقل سے کام لے لیں. اگر میرے مروانے کی پیچھے ہو پھر تو ٹھیک, اتنا ہی کافی ہے. ہاں. اور سورہ آل عمران کی آیت 93 میں قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. واقعی اگر تم کہتے ہو یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام, یہ حرام, یہ حلال, یہ حلال, یہ حلال, یہ حلال, اگر واقعی میں ایسا ہے تو تورات سے کوئی دلیل تو لاؤ. تورات سے کوئی دلیل تو لاؤ, کھولو تورات کو, واقعی تورات میں ایسا ہے تو ہم بھی کہ قرآن میں ایسی آیت تو لاؤ. ایسی آیات تو لاؤ اگر تم سچے ہو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. اور جو من گڑت باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے, من گڑت باتیں, خود اس نے گڑ لی باتوں کو اور کہا یہ اللہ کی باتیں, اور اپنے لکھے کو وہ اللہ کا لکھا کہتا ہے, اپنے لکھے کو اللہ کا لکھا کہتا ہے, اپنی بات کو اللہ کی بات کہتے, تو یہ لوگ ظالم ہیں, یہ لوگ ظالم. وضع الشیء علی غیر مقامی, ظالم اس کو کہتا ہے کہ ایک چیز کو غلط جگہ پر رکھے. جو قرآن کا مقام ہے نا, سارے انسانوں کے لیے ہدایت, رحمت, شفا ہے نا, اور وہ اس کی جگہ پر آپ کو ایک اور چیز دے, ظلم نہیں ہے. پھر وہی بات ہے کہ ڈاکٹر نے یہ پرچی دی اور اس نے پرچی کو بدلا, یہ پرچی دے دی, پھر آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ شریعت سادی بہت گناہ کا عمل ہے. کبھی ان سے پوچھے کہ قرآن میں کتنے فتوے ہیں, قرآن میں حرام کی جو فہرست ہے وہ کتنا ہے, ذرا کبھی تم بھی پوچھو نا علماء سے. جتنی چیزیں حرام ہیں قرآن میں نا, ان کا ایک لسٹ تو بناؤ تاکہ ہم بھی اس کو دیکھیں. اپنی کتابوں میں تم نے ہزاروں چیزوں کو حرام کی, جب بھی نئی چیز آئی حرام, پھر 50 سال کے بعد وہ حلال ہوگی. اب 50 سال سے دوسرے لوگ ہم سے جو ہے نا آگے نکلے. گرامو فون آیا حرام, ٹیلی فون وغیرہ نا حرام, ہم پیچھے ہٹ گئے. پھر 50 سال کے بعد نہ صرف حلال ہوا بلکہ تم اس پر چمٹ گئے. ابھی لاؤڈ اسپیکر سے تم دور نہیں ہوتے ہو, ہے نا, دور نہیں ہوتے. ادھر سے بھی آزان لاؤڈ اسپیکر میں ہو رہا ہے, وہاں سے بھی ہو رہا ہے, وہاں سے. پھر ریڈیو آیا حرام. ابھی موبائل سے تم جو ہے نا چمٹے ہو, اس سے دور نہیں ہوتے. اور پھر ہم ترقی میں پیچھے آ گئے کیونکہ ان چیزوں وہ حرام تھے, ہم تو پیچھے ہٹ گئے. دوسرے لوگوں نے ان پر عمل کیا. آج آئی ٹی میں کون ترقی پر چل رہا؟ جو آج آئی ٹی ہے, جو آج ٹیکنالوجی ہے, اس میں ہم پیچھے نہیں ہے. ہم کو کس نے پیچھے کی؟ انہی شریعت سازوں نے. بھائی ایک چیز حرام ہے تو کیوں حرام ہے, وجہ تو بتا دو. اگر اس میں نقصان ہے تو ٹھیک ہے, اگر اجتماعی نقصان ہے تو ٹھیک. یہ تو حق بنتا تھا نا. اے ایمان والو ذرا احتیاط کرو نا. سورہ مائدہ کا 27 یا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات. اے ایمان والو حلال چیزوں کو حرام مت کر لو.
ما احل اللہ لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا، لا تعتدو، شریعت سے تجاوز نہیں کرو، اللہ کے حدود سے آگے مت بڑھو. تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری حکمتیں اللہ کی حکمتوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. بیچ میں مت آؤ، انسانوں اور اللہ کے بیچ میں مت آؤ، تجاوز نہیں کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، جو تجاوز کرے گا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. میں کون ہوتا ہوں اللہ کے دین میں تجاوز کرنے والا؟ ہم تو باؤنڈ ہے، ہمارے ایمان نے ہم کو باؤنڈ کیا ہے، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ہم اللہ کے رسولوں کی اور اپنے رسول کی سنت کے ہم تابع ہیں. آپ دیکھیں سورہ تحریم کی آیت 1 میں آپ لوگ آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا النبی، اے نبی، لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام ٹھہراتے ہو اس کو جس کو اللہ نے حلال کیا تیرے لیے. گویا کہ ایک پیغمبر بھی جو ہے نا اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام نہیں کر سکتا. جب اللہ کا نبی اس چیز کو حرام نہیں کر سکتا جس کو اللہ نے حلال کیا، پھر ہم کر سکتے؟ جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو اللہ کا رسول حلال کر سکتا ہے؟ نہیں. تو ہم کر سکتے، ہم اتھارٹی ہے. لیکن ہم نے بہت ساری چیزوں سے لوگوں کو معلوم کیا، یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام. اب آگے بڑھیں گے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے اشتروا الضلالۃ خریدا گمراہی کو، بالہدیٰ ہدایت پر، کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، آسمان سے کتابیں نازل کی انسانوں کے لیے آسمان سے، اور پھر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. سب سے بہترین لوگ اللہ کے رسول آئے، ہدایت ہمارے سامنے انہوں نے رکھ دی واضح طور پر، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے گمراہی کو پسند کیا. والعذاب بالمغفرت، اور عذاب کو بخشش کے بدلے میں. اللہ مہربان، وہ رحمان، وہ رحیم ہے نا، وہ غفار، وہ ستار، اور ہم پر جو ہے نا مانیٹر آ گئی. یہ لوگ، ان میں رحم کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی رحم نہیں ان میں. مغفرت کا تو سوچو نہیں، اگر ان کے ہاتھوں میں آ گیا نا تو تم کو جہنم کے بیچ میں ڈالیں گے. اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اگر ہم نے اللہ کے حدوں کو توڑا، ہم نے اللہ کی کتاب کو چھپایا، ہم کو تو اللہ عذاب دے گا. آگے سے بولتے نہیں جی ہم کو عذاب نہیں، ہم آپ کی شفاعت کریں گے. پھر فرمایا فما اصبرهم علی النار، پس کتنا بڑا صبر ہے ان کو آتش دوزخ پر، کہ دوزخ سے بھی نہیں ڈرتے. کہ کل جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اے علماء کرام کی جماعت، علماء کرام میں کہتا ہوں نا، اے علماء کی جماعت، اے درویشوں، اے صوفیوں، اے بڑے بڑے فقیہوں، اے علامہ وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے نام ہیں ان کے نا، لائق صاحب کے. تو ان کو جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ میں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا آسمان سے بھیجا، جب ہم سے پوچھا جائے گا ہم کہیں گے قرآن. تو تم تو قرآن کے عالم تھے نا، تم نے قرآن لوگوں کے سامنے رکھا. میں ایک کالج میں فزکس کا استاذ ہوں، میں بچوں کو کیا پڑھاؤں گا؟ اور اگر نہیں پڑھاؤں گا، بچے جب فیل ہو جائیں گے تو مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں پوچھا جائے گا؟ تو عالم ہمیں کیا سکھائے گا؟ قرآن. کیا انہوں نے قرآن سکھایا ہم کو؟ اور اگر ہم فیل ہو گئے تو انشاءاللہ نہیں پوچھے گا، یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے. لیکن دوزخ سے کون ڈرتا؟ اگر آدمی ڈرے نا تو وہ پھر ایسا حرکت کبھی نہیں کرے گا. ذالک بان اللہ نزل الکتاب، یہ اس لیے کہ اتاری اللہ نے الکتاب، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، اور آخری بار قرآن کی شکل میں، اور حق کے ساتھ، بالحق، بالکل حق کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور اس کے باوجود جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، اللہ کی کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ جا پڑے ضد میں بہت دور. واقعی میں یہ ایک تعصب ہے
یہ ایک ضد ایک اناد ہے. جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی اختلاف ہے؟ اللہ ایسا تو نہیں کرتا کہ ایک بات جگہ ایک چیز کو حلال کرے، ایک جگہ اس کو حرام کرے. اللہ کی کتاب میں تو اختلاف نہیں، تو فرقان ہے فرقان نا. فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. یہ معیار حق ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم سب قرآن والے آج فرقوں میں جو بٹے، فرقوں میں ہمیں شرابیوں نے فرقے بنائے مذہب میں؟ ہاں نہیں بنا. جو ہیروئن پہ تھے انہوں نے فرقے بنائے؟ انہوں نے بھی نہیں بنائے. وکیلوں نے بنایا؟ کس نے بنایا ہم لوگوں میں فرقے؟ علماء نے. کن علماء نے؟ جو کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب اور آخری کتاب جس میں کوئی اختلاف نہیں. اگر اس میں اختلاف نہیں پھر ہم کیوں تقسیم؟ ہاں پھر ہم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے؟ ایک سوال ہے نا. اور پھر اتنے ضد میں یہ چلے گا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو. وہ اس کو کافر بولتا ہے، وہ اس کو کافر بولتا ہے. وہ اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا. وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور کبھی کبھی ایک دوسرے کا خون بھی کرتے نہیں کرتے. قرآن ہمیں ایسا ہی بولتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ، قرآن والوں کو، ان کو تقسیم کرو، ان کو فرقے فرقے میں بانٹو، یا ان کو ایک کرو، ان کو ایک کر لو، ان کو ایک مٹھی بناؤ. اب ہم کو انگلیاں کس نے بنائی؟ اب کبھی یہ انگلی ٹوٹ رہی ہے، کبھی یہ ٹوٹ رہی ہے، کبھی یہ ٹوٹ رہی ہے، کبھی یہ ٹوٹ رہی ہے. اور یہ انگلیوں کو کون توڑ رہا ہے؟ یہی لوگ توڑ رہے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی ہم مقدس لوگ ہیں، ہم بزرگ لوگ ہیں، اپنی ساری خیراتیں ہمیں دے دو، اپنی ساری زکوٰۃ ہم کو دے دو، سارے سرسائے ہم کو دے دو، سارے فطرانے ہم کو دے دو، قربانی کے سارے چمڑے ہم کو دے دو، ہماری دعا تمہارے لیے کافی ہے. اگر یتیم کو دیا تو صدقہ تمہارا برباد، مجھے دیا تو ایک کا 100. ابھی بھی بولتے، ڈٹائی کے ساتھ بولتے. ہاں اگر آپ حق ادا کرتے، جس طرح پچھلے زمانے کے ہمارے ائمت، کاش کہ آج آپ ہم میں وحدت پیدا کرتے، ہمیں اللہ کی کتاب سے جوڑتے، ہماری عبادتوں میں آج خلوص ہوتا، آج ایک بہترین اخلاق والے ہم ہوتے، اچھا ہمارا کردار صاف ہوتا، ہماری اپنی ایک طاقت ہوتی، ہم اللہ کی زمین میں راحت پاتے، امن ہوتا، خوشی ہوتی، چین ہوتا، ہم طاقتور ہوتے، اور ہر مسلمان قرآن کے ساتھ جڑا ہوتا، ہر جگہ قرآن کا درس ہوتا، ہر جگہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر بات ہوتی. پھر تو اچھی بات ہے. پھر یہ زکوٰۃ کیا ہم اس سے ڈبل آپ کو دیتے تھے، آپ کا حق بند، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کا ہے نا جو اللہ نے دیا، اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہیں. لیکن کچھ نہیں دیا پھر بھی سارا کچھ ہوتا. تو یہ جو ہے نا، اس کے بعد ایک آخری بات کہوں، اپنے اختلافات کو ابھی ہم کس طرح ختم کریں گے؟ معیار حق قرآن ہوئے گا. ہم اپنے اعمال کو بھی قرآن پر جانچیں گے، قرآن پر پرکھیں گے. اگر ہمارے اعمال، ہمارے عقائد سب کچھ قرآن کے مطابق پھر ٹھیک. ہاں یاد رکھنا کہ قرآن کی تشریح اور تعبیر، تفسیر اللہ کے رسول نے ایک طریقے سے کی، وہ قرآن سے ہٹا ہوا نہیں ہے، یاد رکھنا. ورنہ آپ کو یہ بولیں گے کہ یہ فرقے تو قرآن نے نہیں، یہ تو نعوذ باللہ حدیثوں کی وجہ سے ہے. کیا اللہ کا نبی اپنی امت کو توڑتا ہے؟ اس کو کمزور کرتا ہے؟ اس کو تو معلوم ہے رحمت للناس، رحمت العالمین، جو یہ دین اللہ نے مجھے تا قیامت چلے گا، اور قیامت تک دیکھے دنیا میں کئی قسم کے لوگ آئیں گے. تو کیا اللہ کا نبی ہمیں کمزور چاہتا ہے کہ ہم لوگ کمزور ہو جائیں؟ آج 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی میں اگر ہم کمزور ہوئیں گے پھر کیا ہوئے گا؟ پھر ہم پیچھے ہو جائیں گے نا تمام شعبوں میں. تو اللہ کا رسول تو ایسا نہیں چاہے گا. اس لیے چلو وہ جو کرے سو کرے، ہم قرآن کے ساتھ چمٹے رہے، ہم قرآن کو ان سے سیکھیں، ہم قرآن پر عمل کر لیں، تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنا کرم کرے ہم پر، اپنی رحمتیں ہم پر کرے، اور اس لعنت سے ہم دور ہو جائیں. وما علینا الا البلاغ.